أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انسان کا قدم چاند پہ پہنچا، ابھی تو پتہ نہیں کہاں کہاں خلاؤں میں جائے گا. یہ مسئلے کون حل کرے گا؟ نعوذ باللہ میں توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اجتہاد کی مخالفت کرنے والے کہتے ہیں سب سے بڑی دلیل ضرورت کیا؟ ہمارے پاس حدیث کی 4 کتابیں، اس کا ترجمہ پڑھے، ہر آدمی ہر مسئلہ حل کر کے دکھائیے اسے بینکنگ کا مسئلہ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث کی کتابوں کی اہمیت کم ہے. آج کا مرجع اگر بینکنگ کا مسئلہ حل کرے گا اسی کتاب سے حل کرے گا، وہ اپنی رائے کو تھوڑی دے گا. لیکن وہی حدیث کی کتاب ہمارے سامنے، وہی مجتہد کے سامنے. ہم چونکہ امام سے سن چکے تھے یہ جائز ہے ناجائز، اس طرح سے ہم پڑھیں گے کافی یہ اس میں نہیں ملے گا. اور مجتہد سن چکا تھا کہ جائز ناجائز خود غور کرو، شک ہو جائے تو یقین ختم نہیں ہوتا. وہ اس لیے سے اصول کافی پڑھے گا، اس کو ہر چیز کا جواب مل جائے گا. تو دور جدید میں یعنی یہ اجتہاد کی مخالفت کرنے والے پرانے زمانے میں ہوتے تو پھر بھی ان کی بات ذرا چل جاتی. ضرورت کیا؟ ہمارے مسئلے کیا ہے؟ نماز ہے، وضو ہے، غسل ہے، کھانا ہے، پینا، یہ سب لکھا ہوا ہے کافی میں. لیکن آج تو کوئی آدمی یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا الا یہ کہ وہ پوری شریعت کو ایک آدمی پہ سے معاف سمجھے، اور جو یہ بات کہے گا وہ کافر ہے. اس سے ہمارا تعلق ہی نہیں، کیونکہ وہ ضروریات دین کا انکار کر رہا. اور یہ مسائل جو ٹنوں کے حساب سے بڑھے ہیں. اس کے علاوہ دوسری بات وہی ہے کہ فتنہ اور فساد جتنا آج ہے اتنا کہاں تھا امامت کے زمانے میں. ایک چھٹے امام کے زمانے میں ایک گروہ آ گیا، مفضل نے جواب دے دیا. 7ویں امام کی امامت کے آغاز میں 2-3 فرقے بنے، ابو بصیر نے معاملے کو سلجھا دیا. آج تو ایسا نہیں. خود حدیثوں میں بھی ہے کہ آخری زمانے میں تو فتنوں پہ فتنے ہوں گے. یعنی ماہ مبارک رمضان آپ ہر رات کو ایک جملہ کہتے ہیں، وہ یہی تو ہے نا، اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا صلواتک علیہ وآلہ وغیبت ولینا وکثرت عدونا وقلت عددنا وکثرت الفتن بنا. ہر رات ماہ مبارک رمضان میں آپ کے کہتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے شکوہ کر رہے ہیں، نبی دنیا سے چلے گئے، ولی غیبت میں ہے، تعداد کم ہے، دشمن زیادہ، کثرت الفتن، اور بڑی شدت کے ساتھ کثرت فتن ہے، شدت فتن ہے. یہ حدیثوں کی بات ہوئی. دوسری جانب مشاہدہ بھی ہے، ہر سال 2 سال 6 مہینے 3 مہینے بعد ایک نیا شوشہ اٹھتا. اور ہماری قوم طے شدہ مسئلہ، کون اس میں ایک نوجوان کو جو کنفیوز ہے کہ یہ بھی صحیح کہہ رہے وہ بھی صحیح کہہ رہے، کون انہیں گائیڈنس دے گا؟ فتنوں کی کثرت کی وجہ سے اس دور جدید میں تو اجتہاد سے زیادہ اہم کبھی بھی یہ نظام پوری 1300 سالہ تاریخ میں نہ رہا. چنانچہ وہ لوگ جو اسلام کے صحیح ورژن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، انہیں سعودی اسلام سے کوئی غرض نہیں، انہیں امریکی اسلام سے کوئی غرض نہیں، وہ سب چلے گا. جو حقیقی اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے اجتہاد کے نظام کو ختم کریں گے تاکہ قوم پھر اب کنفیوز ہو جائے. اجتہاد کا نظام ابھی تک ہے، پھر بھی کتنے کنفیوژن معاشرے میں بڑھ رہے ہیں، اور یہ بالکل ختم ہو جائے پھر تو رہے سہے لوگ. یعنی شتیتا کے واقعے میں، اور میرا درس ختم ہوا، شتیتا کے واقعے میں یہی جملہ تو ہے نا کہ راوی جب کوفے سے مدینے پہنچا،
کوفے میں اس نے امام کی شہادت کی خبر پائی، اتنی توجہ نہ تھی، ٹھیک ہے ایک امام جاتا ہے دوسرا آ جاتا، مدینے پہنچا تو دماغ چکرا کے رہ گئے، کیونکہ وہ آدمی سارے شہر کی امانتیں لے کے آیا تھا، کسے دوں؟ اس کا دماغ خراب ہو گیا، مدینے میں جو امام کا اپنا شہر ہے کسے دوں؟ ادھر وہ امامت کی دکان کھول کے بیٹھا ہے محمد ابن اسماعیل، ادھر یہ امامت کی دکان کھول کے بیٹھے ہیں عبداللہ، ساتھ میں جو نظر ہی نہیں آ رہے وہ غیبت میں چلے گئے۔ یہی تو آخری جملہ ہے نا اس واقعے کا، روضہ رسول کی جالی پکڑ کے رو دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں عیسائی کے پاس جاؤں کہ یہودی کے پاس جاؤں جو میرے مسئلے کو حل کرے؟ نہ کوئی شیعہ حل کر پا رہا ہے، نہ آپ کے اولاد کے گھر والے حل کر پا رہے ہیں۔ تب کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، مڑ کے دیکھا ایک حبشی غلام کھڑا، کہا میرے آقا نے یہ کہا نہ یہودی کے پاس جا نہ عیسائی کے پاس، میرے پاس آ جا۔ کون تیرا آقا؟ کہا موسیٰ۔ کہاں رہتے ہیں؟ مدینے سے باہر۔ ارے کب کہا تیرے آقا نے یہ جملہ؟ کہا آدھے گھنٹے پہلے بلا کے کہا جا مدینے میں۔ ایک آدمی اس طرح ذریعے رسول پکڑ کے رو رہا ہوگا اس سے جملہ کہنا، آدھے گھنٹے پہلے تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں کیا کہنے والا ہوں۔ ایسا رونا دھونا آدمی پہلے سے کو تھوڑی، ٹیلی ویژن کے ڈرامائی سیریل کو تھوڑی کہ پہلے اسکرپٹ لکھا جاتا ہے پھر ذریعے پکڑی جاتی ہے۔ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں کیا فریاد کروں گا۔ وہ پہلی نشانی یہ تھی جب امام کے پاس گئے تو یہی تو کہا، جب میرے نائب نے بتا دیا تھا کیوں کنفیوز ہوئے؟ تو جب شدت فتن آتے ہیں اتنا ہر ایک کو کنفیوز کیا جائے گا، وہ رو دے گا، کس کی بات مانے؟ عیسائی کے پاس جائیں، یہودی کے پاس جائیں، اپنے مومن میں تو جہاں جائیں، ایک کہتا تم جو کر رہے ہو غلط ہے، دوسرا کہتا ہے صحیح۔ غلط و صحیح نہیں، جو مسئلہ ابھی محفل مرتضیٰ میں نے چاند کا بتایا، واجب و حرام والا مسئلہ، ایک ہی کام ہم کریں گے، کوئی کہے گا یہ تو حرام کر رہے ہو، دوسرا کہے گا یہ تو واجب ہے، اسے کرنا ہی کرنا، کیا کروں میں، کدھر جاؤں؟ وہی امام کا جملہ، ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں، ہم اپنے نائب اسی لیے رکھے جا رہے ہیں۔ تو دور جدید، انڈسٹریل ریولیوشن، میڈیکل اور فزیکل سائنس کی بے انتہا ترقی، دنیا کی اکنامی کا بالکل ایک نیا اسٹرکچر، انسان کا اسپیس کا ٹریول، مسئلے اتنا لا رہا ہے کہ دور جدید میں اجتہاد کے بغیر کسی کا گزارا نہیں۔ دوسری جانب جیسے جیسے آخری زمانہ قریب آ رہا اور جیسے جیسے مختلف اسلامی ممالک میں صحیح اسلام پہ عمل ہو رہا، اس شدت سے فتنے ہمارے یہاں بھیجے جا رہے ہیں کہ بغیر اجتہاد کے گزارا ہی نہیں۔ آغائے ہاشمی اور رفسنجانی جب انقلاب کے بعد پہلی بار سعودی عرب گئے تھے تو وہ بتاتے ہیں کہ مکے میں رابطہ عالم اسلامی، ورلڈ اسلامک لیگ، اس کا بہت بڑا سیٹ اپ ہے۔ مکہ شہر کے باہر کتنا بڑا ان کا مہمان خانہ اور جگہ جگہ آفیسز، تو وہاں بھی وزٹ کیا۔ وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں روزانہ، یہ بھی اس کو بھی کتنا عرصہ گزر گیا، 10 سے 15 ہزار سوالات آتے ہیں روزانہ۔ تو پوچھا کہ آپ اس کا جواب دیتے ہیں کون سی فقہ سے؟ کہا فلاں فقہ فلاں۔ تو اجتہاد کا دروازہ بند ہے تو کیا آپ اس پہ عمل کرتے ہیں؟ وہ ہنس دیا وہ عالم، کہا عالم اسلامی کا سربراہ، کہا وہ خالی کہنے کی باتیں، کیسے گزارا ہو سکتا ہے بغیر اجتہاد کے آج کے دور میں؟ اللہ اللہ، جن کے یہاں دور جدید میں اجتہاد کا تصور نہیں ہے وہ کہتے ہیں بغیر اجتہاد کے گزارا کیسے ہو سکتا، اور جنہیں امامت ظہور امام تک کے لیے اجتہاد کا نظام بنا کے دے کے گئی وہ کہتے ہیں اجتہاد کی ضرورت کیا۔ یہ میں نے ایک بہت عجیب بات دیکھی ہے، اختتام میں ذرا سا موضوع سے ہٹ کے کر رہا ہوں لیکن ایک بات کہہ دوں، بڑی عجیب بات میں نے دیکھی ہے کہ جن چیزوں پر 1200 سال سے شیعت دشمنوں کا ٹارگٹ بنی ہوئی تھی اور ہمارے علماء دلیلوں پہ دلیلیں دے کے غیروں کو قائل کرتے تھے، آج جب غیر قائل ہو گئے تو ہمارے یہاں ایسے لوگ نکل آئے جو کہہ رہے ہیں تو غلط ہے۔ ارے بھائی یہ غلط ہے تو یہ 1200 سال کیا سب نے جھک ماری؟
غیر قائل ہو گئے اصل میرا یہ جملہ. جیسے ایک مثال میں نے دی, وہ قائل ہو گئے کہ بغیر اجتہاد کے گزارا کیسے. ہمارے ہاں لوگ آ گئے ضرورت ہی نہیں کسی مجتہد کی. اور اس کی کوئی مثال, وقت نہیں ہے, یہ سوالات اتنے زیادہ ہیں. ایک مثال, تعزیہ بنانا حرام, شرک ہے, بدعت. کیا ہے تعزیے میں؟ روزے کی شبی, کہا پھر بھی شرک اور بدعت. ہم دلیلیں دیتے رہے, نہیں مانے. آج سعودی عرب میں سب سے زیادہ کامن چیز آپ کو نظر آئی ایز اے سووینئر عمرے اور حج والوں کو بیچنے کے لیے, وہ خانہ کعبہ کے مختلف ماڈل. خانہ کعبہ کی شبی, جیسے ہمارے یہاں تعزیہ کربلا کی شبی ہے, اسی طرح خانہ کعبہ کے مختلف ماڈل ہیں. یہ بہترین سووینئر ہے جو حج اور عمرے سے واپسی میں ہر آدمی لاتا. حرم کے بالکل سامنے جو شاپنگ سینٹر ہے بھرا پڑا ہوا, کہیں پورے کعبے کا ماڈل ہے, کہیں ایک دیوار کا ماڈل ہے. تصویر نہیں, باقاعدہ مجسمہ. یہی تو تعزیہ ہوتا تھا. جب تعزیہ بنانا شرک و بدعت تھا, گردنیں کٹ جاتی تھیں, ہمارا اسٹینڈ تھا, اس میں کیا حرج ہے. آج ان کی بھی سمجھ میں آ گیا اس میں کوئی حرج نہیں ہے, تبلیغ کا بہترین ذریعہ. انہوں نے اختیار کیا, ہمارے یہاں سے یہ شرک و بدعت کی آواز آنے لگی. یہ تابوت, یہ علم, یہ تعزیہ, یہ ہے کیا؟ یہ شرک و بدعت. عجیب بات. اردو کا ایک مصرع ہے, اسی پہ بات ختم کرتا ہوں. میں ہوا کافر تو وہ کافر مسلمان ہو گیا. جب ان کی سمجھ میں باتیں آ گئی تو ہم نے کہا جی آج تک ہم غلط کر رہے تھے. وہ صرف اس لیے کہ اب تک فتنے پھیلائے جا رہے تھے عام مسلمانوں میں, یہ سمجھ کے کہ آل محمد کے ماننے والے تو ہمارے فریب میں نہیں آئیں. اب ان کی سمجھ میں آیا کہ نہیں, یہ قوم نہ علمی اعتبار سے اتنی مضبوط رہی ہے اور نہ عقیدے کے اعتبار سے کہ مرجع کو اتنا مانتی ہے. تو چنانچہ فتنے ہمارے ہاں شروع ہوئے. دور جدید, مسائل کی کثرت اور فتنوں کی شدت خود بخود ہمیں مجبور کرتی ہے کہ اجتہاد کو مانو, تسلیم کرو. اس کے بغیر نہ دنیا میں رہ سکتے ہو, نہ آخرت میں نجات مل سکتی ہے. وما علینا الا البلاغ. چھٹی کی رات, جس کی وجہ سے میں نے بھی موقع کا خوب فائدہ اٹھایا. ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ سوچے کہ آئندہ مروتاً اور اخلاقاً بھی یہ جملہ کسی سے نہیں کہنا, لیکن خیر اب تو ہو گیا جو ہو گیا. آئیے یہاں کے دستور کے مطابق سوالات کے اس ڈھیر کو دیکھوں اور یہ سوچوں کہ کتنے سوال عام آدمیوں کے فائدے کے ان کا جواب دیا جائے. جو بہت ہی زیادہ پرسنل ایک آدھ آدمی کا مسئلہ, اس کا جواب میں نہیں دے پاؤں گا, اس لیے کہ سوالات بہت ہیں اور وقت اتنا نہیں رہا. کل سے اعمال کی اور شہادت کی راتیں شروع ہو رہی ہیں, یعنی کل سے میری مصروفیات بھی بڑھ رہی ہیں. اس لیے کچھ اپنا خیال, کچھ آپ کا خیال. یہ جو سوالات آئے ہیں نا, یہ کتاب کے موضوع ہیں. ہاں اس پہ دھری رکھیے کہ تقلید کی ابتدا کب سے ہوئی. غالباً میں نے بتا ہی دیا کہ خود رسول خدا کے زمانے سے. مقلد صرف ایک مرجع کے فتووں پہ عمل کر سکتا. یہ حکم یا فتویٰ کب اور کس نے صادر کیا, برائے مہربانی بحث کے بجائے واضح ریفرنس دیں. سوال کا انداز ہی اتنا زیادہ اشتعال دلانے والا کہ اس سوال کا جواب نہ دینا ہی بہتر ہے. سوال نمبر 2 کہ تقلید نہ تو اصول دین میں ہے نہ ہی فروع دین میں. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تقلید کے بغیر مومن کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. یہاں تک کہ حج بھی باطل ہو سکتا ہے اور نماز بھی. گرچہ سوال کا بھی انداز اچھا نہیں ہے. اسلام ہر چیز کا ایک طریقہ سکھاتا ہے, بولنے کا طریقہ, بات کرنے کا طریقہ, سوال پوچھنے کا طریقہ, والدین سے کس طرح بات کی جائے, بچوں سے کس طرح بات کی جائے. لیکن یہ اس انداز کا نہیں ہے جس انداز کا پہلے سوال کا آخری ٹکڑا تھا. دیکھیے بات صرف اتنی کہ وضو ہو کہ غسل ہو کہ نماز ہو کہ حج, یہ ہمیں انجام دینا.
لیکن کیا اللہ نے ہر آدمی کی مرضی پہ چھوڑا ہے کہ جس طرح تمہارا دل چاہے حج کر لو؟ جیسے اسلام سے پہلے تھا، خانہ کعبہ کے طواف 7 چکر ہے حضرت عبد المطلب نے رکھے. اس سے پہلے کیا تھا؟ طواف کرنا ہے تمہاری مرضی، کوئی 7 کرے، کوئی 3 کرے، کوئی 5 کرے، کوئی 1 چکر لگائے، کوئی 15 لگائے. کیا اسلام نے یہی رکھا یا اس کا کوئی طریقہ دیا؟ اگر کوئی طریقہ دیا تو اسی طریقے سے عمل کرے تبھی تو اللہ کے یہاں قبول ہوگا. اگر اللہ نے کوئی طریقہ نہیں دیا کہ نماز پڑھنا جس طرح جس کا دل چاہے، مسجد میں پڑھ لو، گھر میں پڑھ لو، مندر میں پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ لو، 4 رکعت پڑھ لو، 10 رکوع کر لو، 2 سجدے کر لو، 5 سجدے کر لو، نماز ہونی چاہیے. کوئی مسلمان بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا. اور اگر ایک طریقہ بنا کے دیا تو اسی وقت عمل قبول ہوگا جب اس طریقے کے مطابق. چنانچہ اگر حکومت کہے کہ آپ کو فلاں کام کے لیے درخواست دینا، کسی طرح بھی سادے کاغذ پہ لکھ کے جس طرح دیجئے آپ کی درخواست مان لی جائے، وہ الگ ایک ہے کہ نہیں. یہ خاص ایک اسٹامپ پیپر ہے، یہ مضمون ہونا چاہیے، یہ اس کے اندر ریکوائرمنٹ ہونا چاہیے، پھر یہ درخواست قبول ہوگی. اور ہم اس طرح نہ دیں سادے کاغذ پہ اپنی مرضی سے لکھ کے بھیجا، وہ درخواست پھاڑ دی جائے گی. عمل اگر اللہ نے طریقہ بتایا اس کے مطابق کرنا. اب سوال آتا کہ آپ کو کیسے پتا کہ یہ والی نماز جو آپ کر رہے ہیں یہ ویسی ہی ہے جیسے اللہ نے بتائی؟ اب اس کے 2-3 جواب ہوں گے آپ کے پاس. ایک تو یہ کہ سب کر رہے ہیں. کیا یہ جواب اسلام نے کبھی بھی مانا کہ کوئی کام چونکہ سب کر رہے ہیں تو یہی اللہ کا طریقہ ہو؟ بات تو یہ کہ اللہ نے نماز کا کیا طریقہ بتایا. اس کا جینین جواب ہونا چاہیے کہ جی یہ جو اللہ نے کیسے بتایا ہوگا، قرآن حدیث میں اس میں یہ طریقہ لکھا ہوا. اگر آپ ویسی نماز پڑھ لیں جیسے قرآن حدیث میں آئی ہے تو قبول ہے. لیکن آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ وہی نماز ہے جو قرآن میں آئی ہے یا حدیث میں آئی ہے؟ ساری زندگی نماز پڑھنے والا نماز کا یہ جو اسٹرکچر ہے اس کے بارے میں امام کی کوئی حدیث بتائے کہ 1 رکوع ہوگا، 2 سجدے ہوں گے، رکوع میں یہ کہنا ہے، سجدے میں یہ کہنا. یا تو جواب یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمیشہ یہ سنتے آئے ہیں یا سب کو اسی طرح کرتے دیکھا. تو وہ جو ہمارے مراجع کا جملہ ہے نا وہ یہاں سمجھ میں آتا. فرماتے جو کوئی بھی عمل کرتا ہو وہ تقلید کرتا ہی کرتا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے تقلید کروانا، وہ تو ہر آدمی کرتا ہی کرتا. مسئلہ ہے کہ غلط اور صحیح تقلید کو واضح کرنا. جب آپ نے کہا سب لوگ اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں تو اسی کا نام تقلید. جس طرح سب کر رہے ہیں اس طرح آپ کر رہے ہیں، یعنی آپ ان سب کی تقلید کر رہے ہیں. ہم اپنے بچپنے سے سنتے آئے ہیں تو جن لوگوں سے آپ نے سنا آپ ان کی تقلید کر رہے ہیں. ہم نے تو توبۃ العوام میں یا مفاتی میں پڑھا، آپ ان کی تقلید کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ اگر جو چیز اس میں لکھی ساری کتابوں میں وہی، اس میں آپ کو تقلید کی ضرورت نہیں. لیکن اگر ایک چیز آپ بچپنے سے سنتے آئے ہیں، مفاتی میں کچھ اور لکھا، کوئی عالم کچھ اور بتا رہا ہے، تو پھر ایک مسئلہ یاد رکھیے، جن مسائل میں سارے مومنین ایک ہی طریقے پہ متفق ہیں اس میں تقلید نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات اس میں تقلید حرام ہو جاتی ہے. کہ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، اس میں ہم تقلید کر ہی نہیں سکتے، بلکہ کوئی مرجع فتویٰ بھی دے دے کہ 4 ہے ہم اس کی تقلید چھوڑ دیں گے. اس کا نام ہے ضروریات دین. تقلید ہے ہی ان مسائل میں کہ جہاں کسی عمل کے طریقہ کار میں اختلاف، یہ بھی بتایا گیا وہ بھی بتایا گیا. اب یہاں پہ اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا جب 2 طریقے تمہارے پاس تھے تم نے یہ کیوں لیا وہ کیوں نہ لیا؟ آپ کہیں گے یہ آسان لگا. اسلام آسان کا نام تو نہیں. اسلام نام ہے حکم خدا کی پیروی. سب لوگ یہ کہہ رہے تھے تو تمہیں کیسے پتا چلا جو سب لوگ کہہ رہے تھے وہ میرا حکم؟ اس کا ایک ہی منطقی جواب کہ اگر ایک چیز میں رائے مختلف ہو جائے تو آدمی پھر سب سے بڑے کی طرف رجوع کرتا. ہماری دنیا میں مجھے ایک بیماری ہو گئی، 5 ڈاکٹر نے کہا آپریشن کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. 3 نے کہا کہ نہیں آپریشن کی ضرورت ہی نہیں. اب میں کیا کروں؟
یہ تو نہیں کروں گا کہ جی اس میں جو آسان بات کر رہا ہے اس کی بات مان لوں، نہیں، وہ تو موت و حیات کا مسئلہ، یہ آسان آدمی کہیں پھنسا نہ دے۔ پھر کیا کرتا ہے آدمی کہ بھئی یہ جب رائے مختلف ہو تو جو ان میں سب سے ماہر ڈاکٹر مانا جاتا ہے اس کی رائے، لیکن اگر ایک مسئلے میں سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ فلاں بیماری کی یہی دوا، اس میں آپ کسی کی بھی بات مانیں تو تقلید کے مسائل بھی غالباً آپ نے ذرا صحیح نہیں سمجھے۔ جن مسائل میں کوئی اختلاف نہیں ان میں آپ کسی بھی مرجع کی بات مان سکتے ہیں، بلکہ جن مسائل میں سب لوگ متفق ہیں ان میں بغیر تقلید کے بھی آپ کا عمل صحیح ہے۔ لیکن جہاں اختلاف ہے، یہ جو کہا کہ عمل قبول نہیں، وہ اس لیے کہ پھر آپ نے جہاں اختلاف ہے ایک طریقہ کیوں لیا، یہ نفس کی خواہش کی وجہ سے ترجیح دی تو وہ عمل قبول نہیں، اور کسی عقلی یا شرعی دلیل کی وجہ سے ترجیح دی تو وہ قبول ہوگا۔ اور عقلی اور شرعی یہی دلیل ہے کہ جہاں اختلاف ہو، جس کا علم زیادہ اس کی طرف رجوع کرو۔ تو غالباً آپ کے ذہن میں یہ کہ جو مسائل میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں بھی اگر ہم تقلید نہ کریں تو ہماری نماز غلط ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، ایسا نہیں۔ ایک سوال یہ ہے، مومن کسی اندیکھے مرجع کی تقلید کیسے کر سکتا جبکہ نہ ہی ان کے بارے میں پوری معلومات ہے اور نہ ہی ان تک رسائی آسانی سے ممکن ہے؟ علمی دنیا میں کسی آدمی کے بارے میں یا اس کی بات ماننے کے لیے اس کو دیکھنا یا رسائی ضروری نہیں۔ علمی دنیا میں کہ مثلا میر تقی میر بڑے شاعر تھے کہ غالب، نہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان کو دیکھیں، نہ یہ ضروری ہے کہ ان کی قبر تک رسائی کریں۔ علمی دنیا جو ہے علم وہ چہرے سے نہیں پتہ چلتا، کیونکہ یہ ایک صاحب نے کہا تھا غلام مرجع ہیں بہت بڑے، میں ان کے ملنے گیا، ان کا چہرہ دیکھتے ہی مجھے پسند نہیں آیا، اس لیے میں ان کی تقلید نہیں کر رہا۔ علم کس کا زیادہ ہے یا کم، اس کے لیے چہرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، اور رسائی بھی نہیں۔ رسائی کیا، ان سے پوچھیں گے کہ آپ کا کتنا علم ہے؟ نہیں، علمی دنیا میں جو اسی فیلڈ کے بڑے بڑے ماہر ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کس کا علم زیادہ ہے۔ تو مرجع کی تقلید کا مطلب ہے ان کے فتووں پہ عمل کرنا، جس کے لیے نہ ان کو دیکھنا ضروری اور نہ ہی ان تک ڈائریکٹ پہنچے تو پھر آپ ان کے فتووں پہ عمل کریں۔ بلکہ پہلے تو تھوڑا مسئلہ تھا بھی، اب تو جب سے انٹرنیٹ بنا، بشرط یہ کہ آپ صحیح سائٹ پر جائیں، تو یہ مسئلہ تو بالکل ہی ختم ہو کے رہ گیا۔ تو جو تقلید کا کنسیپٹ آپ کے ذہن میں واضح نہیں ہے، خلاصہ یہ آپ سمجھ رہے ہیں کوئی پیری مریدی ٹائپ کی چیز۔ اب تو دنیا کے بڑے بڑے سرجن بھی اس طرح آپریشن کرتے ہیں کہ ان کو وہ نظر بھی نہیں آتے، وہ وہاں بیٹھے میں آپریشن یہاں ہو رہا ہے، ان کا مسلسل کانٹیکٹ ہے، ویڈیو کانفرنسنگ یا جس کے طریقے سے ہو جاتا، جبکہ علاج آپریشن کے لیے تو بہرحال کانٹیکٹ ضروری ہے۔ علمی دنیا میں آج تک کبھی نہیں کہا گیا کہ نیوٹن بڑا سائنسدان ہے کہ آئنسٹائن ہم کہیں کہ کوئی آدمی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ نہ کسی نے ان کو دیکھا نہ ان تک پہنچا، 2 سال ہو گئے مرے۔ یہ طریقہ ہی نہیں، بحث کرنا ہوا الگ بات نہ ماننا ہوا الگ بات، لیکن علمی دنیا میں خلاصہ کیا، 4 مرجع ہیں کہ 10 مرجع ہیں، ہمیں یہ معلوم کرنا ان کا علم کتنا، کس کا علم زیادہ، اس کے لیے ان کو دیکھ لیں تب بھی کوئی فائدہ نہیں، اور ان کے بارے میں پوری معلومات کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ علم کے بارے میں معلومات کیجئے، کب پیدا ہوئے، کہاں پڑھے، کہاں رہتے ہیں، یہ سب کا، اور یہ معلوم ہو سکتا، یہ کوئی مشکل نہیں۔ اتنے سالوں سے جو نظام تقلید چل رہا وہ اس معلومات کی وجہ سے۔ خیر، بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ یہ وہ سوال کیا جو غالباً اجتہاد اور تقلید پہ آپ کہیں بھی کوئی بھی بات کریں یہ سوال ضرور ہوگا، یہ آج کا موضوع تھا نہیں۔ اگر ایک فکری نشست اور ہوتی، پہلے ہو گئی دور جدید میں اجتہاد کی اہمیت ختم، پھر ہوتا مراجع کے فتووں میں اختلاف کیوں ہوتا، تو یقیناً میں سیر حاصل گفتگو کرتا، لیکن یہ سوال بہرحال پہلے سے مجھے معلوم تھا۔ میں نے تقریر کے بیچ میں بھی کہا تھا کہ یہ بات تو ہر ایک کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے، ایک ہی عظمت و شہرت کے 4 مراجع کے فتووں میں تضاد، یہ کیسے ممکن ہے کہ چاروں صحیح؟ ممکن نہیں، ایک صحیح ہے 3 غلط، لیکن یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے۔ تو ابھی ہم کیا کریں؟ یا تو یہ کہیں کہ چونکہ تضاد ہے چاروں کو نہ مانو، تو دین خدا کہاں سے لوگ، اور جن سے لوگ کیا ان کا دوسروں سے اختلاف نہیں ہوتا؟
بھئی آپ نے کہا میں نے تو فلاں کتاب میں پڑھا، کیا دوسری کتابوں میں اس کے خلاف نہیں لکھا؟ والدین نے مجھے یہ بتایا، تو کیا دوسروں کے والدین نے ذرا اس سے اختلاف والی بات نہیں بتائی؟ میں نے کہا نا جن مسئلوں میں اختلاف نہیں ہے اس میں تقلید کی بھی ضرورت نہیں، اختلاف ہی میں تقلید، تو اختلاف خالی 4 مرجوں میں کو تھوڑی ہوگا، چاروں کو چھوڑ دیں آپ، پھر کیسے عمل کر رہے ہیں؟ جس سے بھی لے کے عمل کریں گے اس مسئلے میں ان میں بھی اختلاف ہوگا، تو نتیجہ دوسرے الفاظ میں ناک یوں نہ پکڑی یوں پکڑ لی کہ عمل ہی نہیں کرنا، وہی آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں چھوڑ رہا ہوں، ورنہ مرجے کو چھوڑے گا جس کو بھی پکڑے گا وہاں بھی اس کو اختلاف ملے گا۔ لیکن اس کا الگ جواب بھی ہے، بائبل یا انجیل گھر میں رکھنا حرام، یہ آپ نے کل کہا تھا، برائے مہربانی بحث نہ کریں۔ ارے میں کس سے بحث کر رہا ہوں؟ میں نے ایک مسئلہ شرعی بتایا، پتہ نہیں ان کے ہاتھ میں یہ لفظ بحث کہاں سے آ گیا، اس کا شاید ان کو ترجمہ بھی نہیں پتا، کچھ لفظوں سے لگا کہ یہ ذرا انگریزی والے آدمی ہیں، آپ انگریزی میں لکھ دیتے۔ میں بحث کوئی نہیں کر رہا ہوں، میں تو خالی ایک مسئلہ بتا رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ قرآن اور سنت اور ائمہ کی ان حدیثوں سے ثابت کریں کہ جو ضعیف نہ ہوں اور متفق علیہ۔ تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ دین کے جتنے باقی مسئلے آپ مانتے ہیں کیا سب کی حدیثیں آپ کے پاس ہیں جو متفق علیہ؟ لکھ دینا تو بہت آسان ہے۔ کیا باقی ہر چیز کی حدیث ہے یا صرف جو چیز آپ کو اچھی نہیں لگ رہی اس میں آپ کہتے ہیں کہ متفق علیہ حدیث ہے، اور جو اچھی لگ رہی ہے اس میں کوئی ضرورت؟ یہ تو پھر دین نہ ہوا نا۔ اس کی حدیث ہے انہی کتابوں میں ہوں گی۔ میں نے تو ایک بات خالی کتب ضالہ کا مسئلہ نہیں بتایا، سینکڑوں باتیں بتا دی، سب کے حوالے ہونے چاہیے اور اس شرط کے ساتھ ہونے چاہیے کہ متفق علیہ حدیث۔ لیکن اگر میں کہہ دوں فلاں حدیث ہے متفق علیہ، تو پھر آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ میں نے صحیح کہا غلط؟ جب سوال کے اسٹائل سے لگا کہ جو مسئلہ میں نے بتایا وہ غلط بتایا، تو جو آدمی مسئلہ غلط بتا سکتا ہے بددیانتی سے، وہ کوئی حوالہ بھی غلط دے سکتا، جا کے ڈھونڈتے رہیے، کیونکہ حدیث آپ کو مل بھی جائے گی تو متفق علیہ کون سے راوی ہیں اس کے یہ کیسے پتا چلے گا؟ اور وہ کون سا پیمانہ ہے کہ ایک راوی سب کے نزدیک متفق علیہ؟ راویوں میں بھی اختلاف۔ لیکن خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا سوال اتنا مشکل نہیں، اگر میری ایک گزارش قبول کریں، سوال بے شک کریں لیکن سوال طریقے سے کریں۔ مقصد اگر سمجھنا ہو تو اس کا طریقہ الگ ہے، اور مقصد اگر کسی کو غصہ دلانا یا خالی بحث کرنا اس کا طریقہ الگ ہے۔ شہید دست غیب کی گناہان کبیرہ، جتنے بھی اسلام کے واجبات اور حرام ہیں، گناہ ہیں، سب اس کے اندر ہیں، خالی ایک تقریر نہیں ہے، حوالے ہیں، قرآن کی آیت اور احادیث، یہ گناہ بھی اس میں موجود ہے، حوالے آپ کو وہاں مل جائیں گے۔ کیا مومنین کو آج کے ترقی یافتہ دور میں جدید ذرائع سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے یا صرف علماء کی بات پہ عمل کرنا چاہیے جو اپنی بات کر رہے ہیں؟ تو قرآن کی آیت کہ عقل سے کام لو اور غور و فکر نہ کرو، کیا بالکل ترک کر دینا چاہیے؟ دیکھیں سوال میں بھی اعتراض ہے، لیکن اسٹائل کتنا اچھا، اس میں کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں کہ اخلاقی اعتبار سے جو ہمارے معاشرے کی کچھ مورل ویلیوز ہیں اس سے یہ ٹکرا رہا ہوں۔ ہاں یہ ہوتا ہے انداز سوال کرنے کا، یہ تو نہیں ہوتا ہے نا کہ اپنی بات نہ منوائیے اور بحث نہ کریں اور حدیثیں ایسی نہ بتائیں۔ خیر، یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ عقل سے کام لو اور غور و فکر کرو، یہ آیت جس سورے میں آئی ہے وہ اکیلی آیت ہے کہ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ چل رہا ہے، اس کے بیچ کی آیت ہے؟ سب سے زیادہ قرآن نے جس بات پر یہودی علماء کی مذمت کی وہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی آیت کو اس کے سیاق و سباق یا کانٹیکسٹ سے کاٹ کے پیش کرتے ہیں۔ عقل سے کام لو اور غور و فکر کرو، کیا قرآن نے یہ مسائل نماز کے لیے کہا ہے؟ روزے کے مسائل کے لیے کہا ہے؟ حج کے مسائل کے لیے کہا ہے؟ بھئی آیت جو آئی ہے تو اس سے پہلے بھی کوئی بات چل رہی ہوگی، اس کے بعد کی بھی کوئی بات ہوگی۔ جو آیت آپ نے پڑھی کیا پورا اس کا کانٹیکسٹ پڑھا؟ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کے سوال سے لگ رہا ہے کہ نہیں پڑھا، ہو سکتا ہے میں غلط۔ قرآن کہہ رہا ہے عقل سے کام لو اور غور و فکر نہ کرو، یہ بات قرآن نے ہمیشہ وہاں کہی ہے جہاں اصول دین کی بحث ہو رہی ہے۔ چنانچہ یہ ہماری تقلید تو بعد میں آتا ہے، پہلا ہی مسئلہ یہ کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے، اس میں عقل سے کام لو غور و فکر کرو، فروع دین میں تقلید واجب ہے۔ تو قرآن نے جو کہا عقل سے کام لو، تو جیسے آپ نے سوال نمبر 2 میں تقلید کے حوالے سے لکھا کہ نہ اصول میں ہے نہ فروع میں،
تو خود آپ کے ذہن میں بات ہے کہ دین کا ایک حصہ اصول ہے، ایک فروع ہے. تو جو آیت قرآن کی آئے گی ہم دیکھیں گے کہ یہ دونوں کے بارے میں ہے یا خالی فروع کے بارے میں ہے کہ خالی اصول کے بارے میں. آپ نے وہ بات نہیں کہی، وہ میں خود سے کہتا ہوں کہ قرآن میں تقلید کی انتہائی مذمت بھی آئی، لیکن اسی انداز سے کہ جہاں اصول کی بات چل رہی ہے، عقائد کی بات، کہ جی ہم تو 360 خداؤں کو مانیں گے کیونکہ ہمارے بزرگ کرتے آئے، یہ تقلید کی یا ہمارے بڑے کرتے آئے، یا یہودی اپنے علماء کی جو تقلید کرتے ہیں، یا آخری رسول اس کی رسالت کو نہیں مانیں گے، ہمارے علماء نہیں مان رہے. یہ سب اصول دین کی آیتیں. تو اصول دین کی آیتیں تمام مراجع مانتے ہیں اور یہی کہتے ہیں. مرجع کو کیا حرج تھا؟ جس طرح وہ لکھتا ہے فروع دین میں تقلید واجب ہے، آدھا جملہ لکھ سکتا تھا اسی طرح. اصول نہیں. وہ دیانتدار ہے، وہ دیکھ رہا ہے کون سی آیت کہاں کے بارے میں جو اس کے لیے ہے ہی نہیں، وہ صاف کہہ دے گا اس میں میری بات ماننا حرام ہے. جتنی یہ آیتیں ہیں ان کا 99.99% اصول دین سے تعلق، اور فروع دین میں عقل یہی جو میں نے بتائی کہ بھائی ہمیں پتہ کیسے چلے یہ نماز کا طریقہ. عقل کہتی ہے کہ سب سے زیادہ جاننے والے سے رجوع کرو. خود یہ بات خود عقل ہے. اچھا اب آپ نے اور کیا کہا؟ کیا مومنین کو آج کے دور میں جدید ذرائع سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے، لیکن جدید ذرائع سے جو علم ملے گا وہی حاصل کرے. جدید ذرائع سے آپ کو سائنس ملے گی، کیمسٹری ملے گی، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ملے گی، ضرور حاصل کریں. ان علماء کی بات پہ عمل کرنا چاہیے جو اپنی بات کر رہے ہیں. جو عالم کہے کہ میں یہ کہتا ہوں، قطعاً اس کی بات پہ عمل نہ کریں چاہے وہ مرجع ہی کیوں نہ ہو. لیکن اگر وہ یہ کہے کہ قرآن اور حدیث کو پڑھا میں نے تو قرآن اور حدیث سے میری سمجھ کے مطابق یہ مسئلہ نکلا، اس پہ عمل کریں. جہاں کسی نے کہا میں یہ کہتا ہوں، کتنا ہی عظیم مرجع کیوں نہ، اس کی بات چھوڑ دی. کیا مراجع کو نائب امام کہا جا سکتا؟ پھر اس کے بعد کچھ یہ کمپیوٹر کی سافٹ ویئر شاید کوئی بنائی ہے انہوں نے. اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو یہ، اور نہ میں ہے تو یہ. اچھا ہاں میں ہے تو کیا نواب اربعہ کے بعد امام نے اپنے خط کے ذریعے نائبین کے سلسلے کو تا قیامت ختم کر دیا؟ اور نہیں میں ہے تو پھر ایک ہی مرجع کی تقلید پر امام کے حکم کے خلاف کیوں رہا جا سکتا ہے؟ معصومین کی احادیث سے حوالہ دیں. اور آگے آپ جو ایک جملہ نہیں لکھا وہ میں بڑھا دیتا ہوں، اور احادیث بھی ضعیف نہ ہو، متفق علیہ ہونی چاہیے. یہ جو ہے نا اس وقت ممکن نہیں. پوری کتابیں بھی اس کے اوپر ہیں. میں اپنی بات کروں کہ میرے پورے عشرے اس پر ہیں، لیکن میں اس سوال کا جواب دینے لگا تو یہ اتنے سالے سوالوں کا جواب، میں نے آپ کے اب تک کسی سوال کو ٹالا نہیں. لیکن اگر ایک آدمی 1 2 3 4 5 6 7 8 اور ہر سوال ایسا جس کا جواب لمبا ہو، یہاں تو سوال بھی لمبا ہے کہ ہاں ہے تو یہ بتائیے اور نہ ہے تو وہ بتائیے، انشاءاللہ کسی اور موقع پر. مراجع کا انتخاب کس طرح ہوتا ہے اور وہ کون کرتا؟ اتنا بھی سوال ہوتا تو ٹھیک ہے، تفصیل بتائیے. اچھا تفصیل ہے ہی نہیں تو میں بتاؤں گا کیا؟ مراجع کا نہ کوئی انتخاب کرتا، نہ کوئی کمیٹی بیٹھتی ہے، نہ کوئی شورا ہوتی ہے، نہ خاتم زمانے کا امام آتا ہے، نہ ظاہری طور پہ پیغام بھجواتا. مراجع کا مطلب یہ نکلا کہ جن مسائل میں اختلاف ہے اس میں اب ہم کو دیکھنا کہ صحیح نظریہ کس کا ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، جس کا علم زیادہ ہو. تو اب انتخاب کوئی نہیں کرتا. اب ہم خود تو نہیں پہچان سکتے کون سے اسپیشلسٹ سے رجوع کریں، تو عموماً اپنے ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کون زیادہ اس وقت. تو جو بڑے علماء جو مرجع نہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ اس وقت کس کا علم زیادہ. وہ اپنی رائے دیتے ہیں کہ ہمارے اعتبار سے ان کا علم زیادہ ہے، تو ہم ان کی بات مان لیتے. باقاعدہ پراپر طریقے سے کوئی انتخابی نہیں ہوتا. صرف جو بڑے علماء ہیں ان سے نہیں پوچھیں گے، ان کے بعد والوں سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیے کہ ان میں سے کس کا علم زیادہ. چنانچہ ہو سکتا ہے کہ ہم جن لوگوں سے کانٹیکٹ کریں وہ ایک کا نام لیں، آپ جن سے کانٹیکٹ کریں وہ الگ کا نام لیں. آپ اس مرجع کے فتوے پہ جائیں گے، میں اس مرجع کے. کوئی انتخاب ہے ہی نہیں. اگر انتخاب ہوتا تو ہمیشہ ہر دور میں ایک ہی مرجع رہتے. اچھا سوالات بڑے دلچسپ تو ہیں، ذرا کاش انداز بہتر ہوتا. اور یہ کہ بجائے یہ سوال مجھے بھجوانے کے ڈائریکٹ
انتظامیہ کو دے کے اس کے حوالے سے ایک درس رکھوا لیا جاتا، وہ زیادہ اچھا ہوتا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کی خواہش ہے ہر بات تفصیل سے آئے، تو جو میرا ٹاپک تھا کتنا تفصیل سے میں نے بتایا، حد سے زیادہ تفصیل ہو گئی کہ بعض لوگوں کے اعتبار سے شاید کچھ چیزوں کی ضرورت بھی نہیں، لیکن ٹاپک ملے گا تو تفصیل ہوگی۔ سوال میں اگر آپ چاہیں کہ 1.5 گھنٹے کی تقریر ہو، آپ کی خواہش صحیح، آپ علم سیکھنا چاہتے ہیں، علم کے پیاسے ہیں، لیکن یہاں کی مجبوری بھی دیکھیے گا۔ آپ نے پچھلی تقریر میں کہا تھا کہ ایک گروہ ہمارے یہاں ایسا جو اجتہاد کے خلاف ہے یا اجتہاد کو پسند نہیں کرتے، آیا ایسے گروہ کی نشستوں میں جانا کیسا؟ جو بائبل اور انجیل کے حوالے سے بات آئی تھی، وہ بائبل اور انجیل نہیں تھی، وہ ایک اصول تھا کہ ہر وہ کتاب جو آدمی کو گمراہ کر سکتی ہے۔ چانسز ہیں، ویسے کوئی آدمی کبھی نہیں سمجھے گا میں گمراہ ہو سکتا ہوں، ہر آدمی کہے گا میں تو نہیں ہو سکتا ہوں، لیکن چانسز ہیں۔ جتنے لوگ گمراہ ہوئے تو پہلے تو یہی سمجھ رہے ہوں گے ہم گمراہ نہیں ہو سکتے، تو ہر وہ کتاب جس کے پڑھنے سے گمراہی کے چانسز ہیں اس کا گھر میں رکھنا حرام، چاہے وہ ڈائجسٹ ہو اور چاہے وہ بائبل ہو۔ یہی مسئلہ نشستوں کا بھی ہے۔ چنانچہ وہ جو پہلا مسئلہ تھا، چونکہ وہ خاص مسئلے کے عنوان سے نہیں تھا، تو اس میں ایک جملہ میں نے کل نہیں بتایا تھا، وہ آج سن لیجئے، اور وہی اس کے بارے میں بھی آئے گا، اور وہ یہ کہ ہاں جو آدمی اتنا علم رکھتا ہے کہ وہ ان کتابوں کو اس لیے پڑھ رہا ہے کہ ان کے میٹر سے یا متن سے واقف ہو، اور یا اس کا جواب لکھے، یا یہ باتیں اگر معاشرے میں پھیلائی جائے تو وہ عام لوگوں کو اس کا جواب دے، اس کے لیے اجازت ہے۔ تو گروہ کی نشستوں میں ایک عام آدمی کے لیے جانا غیر مناسب ہے اور شاید حرام کی منزل تک ہے۔ اچھا، میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ ہر پرچے کے سوالات میں سے صرف ایک کا جواب دے رہا ہوں تاکہ سب کو باری باری موقع مل جائے۔ پوچھا گیا ہے کہ اس وقت آیت اللہ سیستانی یا آقا خامنہئی میں سے عالم کون ہے؟ کیونکہ کچھ ان کی تقلید کرتے ہیں، کچھ ان کی، یہ اس دور کی بات نہیں۔ پوری شیعہ تاریخ میں شیخ طوسی کے 80 سال چھوڑ کر کوئی زمانہ مجھے ایسا نہ ملا کہ کچھ لوگ ایک عالم کی تقلید کرتے ہوں، کچھ دوسرے۔ کیوں؟ علم فزیکل چیز نہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ جو چیز فزیکل ہو اس میں تو یہ پہچاننا آسان ہے کون کم ہے کون زیادہ۔ دو آدمی ہیں، کس کا قد زیادہ ہے کس کا کم ہے یہ آسان ہے، کس کا وزن زیادہ ہے کس کا وزن ہے یہ پہچاننا آسان ہے۔ لیکن علم جو ہے نا وہ تو ایک ایسی چھپی ہوئی صفت ہے کہ اب تک کوئی ایسی ترازو یا میزان ایجاد نہیں ہوئی، اس میں تھوڑا اندازہ لگانا پڑتا، اور جہاں اندازہ آئے گا وہاں پہ اختلاف بھی ہو جائے گا۔ گرچہ یہ اختلاف ایسا تو نہیں ہوتا، ایک مرجع کا علم اگر 40 ہے اور ایک کا علم 5 ہے، اس میں کوئی پہچاننے میں پریشانی نہیں، لیکن ایک کا 40 ہے ایک کا 39، اس میں بڑا مشکل ہو جاتا۔ چنانچہ یہ بات انسان کی طاقت سے باہر ہے کہ علم کو ٹھیک ٹھیک پہچانے، سوائے اس بدقسمت زمانے کے جب شیعت کی حالت یہ ہو کہ جو پہلا ہے اس کا علم ہے 40 اور اس کے فوراً بعد والے کا علم صرف 5 ہے۔ کبھی اگر شیعت ایسی ہو جائے، کرکٹ کی دنیا میں ریکارڈ بہت زیادہ رکھے جاتے ہیں، ایک طریقہ ریکارڈ رکھنے کا یہ بھی ایک ریکارڈ مانا جاتا ہے کہ جس بیٹسمین نے سب سے زیادہ رن بنائے 180، پتا چلا اس کے بعد سیکنڈ ہائیسٹ اسکور صرف 20 کا سب سے پہلے اور دوسرے والے میں اگر اتنا فرق آ جائے یہ خود ایک ریکارڈ ہوتا ہے پھر الگ سے۔ تو ایسا شیعت میں کبھی دور نہ آیا، حتیٰ شیخ طوسی کے بعد 80 سال تک خالی ان کی تقلید تھی، وہ بھی اس لیے نہیں تھی، ایک اور وجہ تھی۔ تو عام طور پہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ کا علم اگر 40 ہے تو اس کے بعد والا جو ہے وہ 38 39، اتنا کم فرق ہے کہ اس میں پہچاننے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو ہر دور میں دو تو مرجع رہے، اللہ قیامت میں ہم سے نہیں کہہ سکتا کہ خالی اس کی تقلید کرو جس کا علم زیادہ، نہیں، تم نے اپنی جتنی تحقیق کی
دیانتداری سے، اس سے جس کا علم زیادہ نکلا اللہ اس کو قبول کر لے گا، ورنہ یہ ظلم بھی ہوگا اور تکلیف مالا یطاق بھی ہوگا۔ تو جیسے آغا خوئی اور آغا خمینی کا زمانہ تھا، آغا محسن حکیم اور آغا بروجردی کا زمانہ تھا، جن کی اپنی تحقیق کے مطابق آغا سیستانی کا علم زیادہ، ان کے لیے ان کی تقلید واجب، اور جن کی تحقیق کے مطابق آغا خامنہئی کا علم زیادہ، ان کے لیے ان کی تقلید واجب۔ ہاں تحقیق ضروری، بغیر تحقیق کے ویسے ہی اپنی مرضی سے پسند کر کے یا قرآن ڈال کے یا استخارہ دیکھ کے یا فال نکال کے یا چہرہ دیکھ کے تقلید کی، وہاں پہ پھر یقیناً وہ تقلید باطل ہے۔ فرماتے ہیں کہ تقلید تو بہت صحیح، لیکن اس سے زیادہ اہم ضرورت اتحاد کی ہے۔ لیکن میں انتہائی افسوس کے ساتھ لکھ رہا ہوں کہ علماء میں اتحاد نہیں۔ ایسا کوئی شیعہ قوم مظلوم ہر عالم دین کا احترام کرتی ہے، کچھ وضاحت کرے، میں سمجھا ہی نہیں۔ جہاں تک مراجع کی بات ہے تو مرجعیت کی منزل پہ تو ہمیں ایسا اتحاد نظر آ رہا کہ رہبر خود آغا سیستانی کے بعد اپنا ڈیلیگیشن بھجواتے ہیں اور کہتے ہیں عراق کے حالات میں وہاں کی ساری ذمہ داری، وہاں کی ساری قیادت آپ کے حوالے، اور عراق میں 4 بڑے مرجع ہیں۔ کتنی کوشش کی امریکہ نے کہ ذرا سا ان کے درمیان کوئی لفظ کا اختلاف بھی نظر آ جائے تو اس کو اچھالا جائے۔ دیوار چین سے سر ٹکرا ٹکرا کے وہ تھک گیا۔ جو اسٹیپ اٹھایا جاتا ہے 4 کے 4 مراجع باہمی رضامندی سے ہوتا، بلکہ اگر کبھی کوئی ایمرجنسی میں فوری طور پہ کسی نے قدم اٹھا لیا تو باقی 3 اس کا 100% اس کا احترام کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ اب اگر کوئی بات مقامی اعتبار سے ہو تو اس میں ہوں کیا چے پدی کا شوربہ کہ یہاں کسی کو کوئی مشورہ دوں، مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کے حالات کیا ہیں۔ بہرحال اتحاد ضروری، لیکن تقلید بھی ضروری، دونوں چیزیں ضروری ہیں، دونوں کا پر عمل بھی کرنا ہے اور حل بھی نکالنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بہت سے مومنین آغا خامنہئی کے مقلد ہیں، تو جب مسئلہ بتائیے تو ان کے فتوے کی روشنی بھی بتائے کر۔ میں نے دونوں فکری نشستوں میں کوئی مسئلہ ایسا بتایا ہی نہیں۔ جہاں بات آئی میں نے کہا میں کام بات کر رہا ہوں، بعض علماء مانتے ہیں بعض نہیں مانتے ہیں، یہ مسائل کی نشست تھی ہی نہیں۔ لیکن چونکہ آغا خامنہئی کے مسائل کی اس انداز کی تفسیری کتاب نہیں ہے، اس لیے بعض جگہ میں مجبور ہو جاتا ہوں۔ یہ سارے سوال ایک قلم کے، ایک آدمی کے، ایک انداز کے ہیں، اس لیے اب مجبوراً میں ان کو چھوڑ رہا ہوں، اور تقریباً ایک جیسے ہیں۔ یہ سوال بھی ایسا ہے کہ کیا کہا جائے کہ عراق کے حالات میں لوگ مرجع عالی قدر آغا سیستانی کو صلح بازار میں بیٹھ کے مشورہ دیتے ہیں۔ یہ یقین رکھیے کہ اگر یہ لوگ امام کے زمانے میں ہوتے تو امام کو بھی یہاں بیٹھ کے مشورہ دیتے۔ وہ تو اتنی واضح بات ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ان میں سے بعض رہبر کی رہبریت کو مانتے ہیں، اور جب رہبر نے کہا عراق آغا سیستانی کے حوالے تو وہی بات کہ نہیں، اس میں نہیں مانیں گے رہبر کی بات۔ پھر رہبری کس کام کی رہ گئی؟ اپنے کام کے لیے رہبری، اور جو اپنے خلاف اس میں رہبری نہ ہو۔ یہ سارا مسئلہ شروع میں اٹھا تھا، لیکن جب رہبر معظم نے یہ دیکھا کہ اس سے غلط فہمیاں ہو رہی ہیں تو انہوں نے براہ راست یہ قدم اٹھایا تاکہ چیپٹر کلوز ہو جائے، جس کی وجہ سے خود عراق میں بھی یہ شوچا اٹھا تھا، دب گیا۔ جب ختم کوئی ایسی بات رہی نہیں، یا تو یہاں والوں کو ابھی اطلاع نہیں ملی کہ رہبر نے ایسی کوئی بات کہی، تو آ جائے گی انشاءاللہ ان تک اطلاع، پھر وہ بھی ایک بات کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس میں ایک ایسا سوال آیا جس کے حوالے سے میں اشارتاً ایک بات کہہ چکا ہوں، وضاحت کرنے کا وقت بھی نہیں ہے اور عام آدمی کے لیے ضرورت بھی نہیں، کہ الفاظ، اصل اہمیت الفاظ کی نہیں، الفاظ بدلتے رہیں۔ ایک زمانے میں ایک لفظ کے کچھ معنی ہوتے ہیں، دوسرے دور میں کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ایک وقت میں ایک لفظ استعمال ہو رہا، آج اس کے وہ معنی نہیں رہے، اس کے بدلے ہم دوسرا لفظ استعمال کرنے لگے، تو الفاظ نہیں، اس کے پیچھے جو پیغام ہے اس پہ دیکھنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ امام کی حدیثوں میں لفظ فقیہ آیا، آج لفظ مجتہد رائج ہے،
اجتہاد کے خلاف لوگ یہ نقطہ بہت اٹھاتے ہیں، اچھا مت کہیے مجتہد، فقیہ کہہ دیجیے، تقلید فقیہ عالم کی واجب ہے۔ لیکن مسئلہ بہرحال یہی ہے کہ لفظ سے کیا اختلاف، جو اس کے پیچھے پیغام ہے کہ جس آدمی کا علم آج کل سب سے زیادہ اس کی بات ماننا، چاہے آپ اسے نائب امام کہیں کہ نہ کہیں، فقیہ کہیں کہ نہ کہیں، مجتہد کہیں کہ نہ کہیں، جو اس کے پیچھے کنسپٹ ہے اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے کہ ٹھیک ہے مجتہد کا لفظ غلط، مگر یہ بات کہ جس کا علم زیادہ ہے اس کی بات ماننا، اگر یہ بات ٹھیک ہے تو جو لفظ آپ کو پسند آئے آپ رکھ لیجیے۔ یہ تو سوال میں نہیں سمجھا، کہتے ہیں کہ آپ نے درس میں فرمایا کہ نماز روزہ حج واجب ہے، لیکن قرآن کے مطابق نہ روزہ واجب ہے نہ حج واجب ہے، کیا جواب دیں اس کا؟ وہاں تک تو سمجھ میں آیا کہ تقلید اور عالم قرآن میں نہیں، لیکن قرآن کے مطابق روزہ فرض نہیں، اور کیا قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ حج واجب ہے؟ بہرحال یہاں بھی وہی بات ہے کہ لفظ واجب اہم ہے یا پیغام واجب کہ وہ کام جسے کرنا ضروری ہے۔ غالباً یہ ایسی کوئی آیت ڈھونڈ رہے ہیں کہ یجب علیکم حج البیت، تو یہ تو وہ عرب جو کہتے ہیں نا کہ قرآن میں شراب کے بارے میں بہت برائی آئی، لفظ حرام کہیں نہیں آیا، تو بات ایک ہی واجب آئے کہ نہ، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، خاص لفظ آپ ڈھونڈ رہے ہیں واجب آئے تبھی رکھیں گے، یا پیغام ڈھونڈ رہے ہیں کہ جو کام ہمارے لیے کرنا ضروری ہے، حج کے بارے میں بھی ہے، روزے کے بارے میں بھی ہے۔ کیا پاکستان میں کوئی مجتہد نہیں؟ کل میں عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان کے مجتہد ہیں، لیکن میری معلومات کی حد تک پاکستان میں کوئی مجتہد نہیں۔ زلزلے کے مرنے والے کیا مانیں گے ان کو؟ یہ کل محفل مرتضیٰ میں سوال آ رہا ہے، یہاں چونکہ موضوع سے بھی یہ بالکل متعلق نہیں ہے۔ پاکستان میں موجودہ بینکاری نظام سود پر مبنی ہے کہ نہیں ہے، تو ملازمین کیا کریں، کس طرح اصلاحات کرنا چاہیے؟ خیر، جس انداز سے آپ نے سوال لکھا اسی طرح میں نے پڑھا، یہ آپ کا کام ہے۔ آپ بتائیے پاکستان میں بینکاری کا نظام سود پر ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کے اعتبار سے نہیں ہے، معلومات اپنی خواہش نہیں، تو حرام ہے اس میں ملازمت کرنا جہاں پہ سود کا دخل۔ اگر آپ کے معلومات کے مطابق اس میں سود ہے، اور اگر آپ کی معلومات کے مطابق نہیں، تو کام کرنا جائز ہے۔ اب میں اپنی معلومات دے دوں کہ سوائے ابھی جو اسلامی بینکاری کے نام سے کچھ بینک کھلے ہیں، یا بعض پرانے بینکوں میں ایک خاص کاؤنٹر الگ کھلا، اس کو چھوڑ کر باقی جو بینکاری کا نظام ہے وہ سود پر مبنی ہے، اسی لیے اس میں ملازمت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر سود کا لین دین، حساب کتاب، واؤچر پہ سائن، کمپیوٹر فیڈنگ، کوئی چیز بھی آتی ہے۔ اب آپ نے کہا ہے کہ اس میں کس طرح کا اجتہاد ہوگا، اس میں کوئی اجتہاد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب آغا خوئی کی مرجعیت کا زمانہ شروع ہوا تھا، ان سے کہا گیا کہ پاکستان میں ایک ادارہ بینک ہے سود پر، لیکن اس سے مومنین کو بڑا فائدہ، تو اس کی اجازت دے دی جائے۔ ان کا جواب تھا مجتہد ہو کہ مرجع ہو کہ میں ہوں، ہم شریعت بتا تو سکتے ہیں، شریعت بنا نہیں سکتے، اجتہاد کی بھی لمیٹیشن ہوتی ہے، جو ابھی میں نے جملہ شروع میں کہا تھا کہ نص کے مقابلے میں اجتہاد نہیں۔ اور پھر دوسرا جملہ ہم لوگوں کے بارے میں تھا کہ چونکہ کوئی ادارہ مومنین کو فائدہ پہنچا رہا تو اسلام کے مسئلے کو بدل دو اس کے حساب سے۔ کہا کہ اسلام اور مومن کا رشتہ کپڑے اور پہننے والے کا رشتہ نہیں، پانی اور برتن کا رشتہ۔ میں اکثر آقا خوئی کی یہ مثال مجالس میں کوٹ کرتا ہوں، ایک تو کپڑے کا اور پہننے والے کا رشتہ ہے کہ آپ گئے درزی کے پاس، کہا یہ کپڑا میں نے خریدا، اسے کاٹ پیٹ کے ویسا بناؤ جیسا میں ہوں۔ تو آپ اسلام لے کے گئے مرجع کے پاس کہ یہ ہے اسلام، یہ ہوں میں، اسے ایسا کاٹیے پیٹیے، تراش خراج ایسی بنا دیجئے اسلام کی جو مجھ پر فٹ آئے۔ یہ کو تھوڑی ہے رشتہ، انگریزی میں کہتے ہیں نا ٹیلر میڈ، پانی اور برتن، ہمیں پانی، اسلام میں برتن۔
پانی کی خاصیت یہ جیسا برتن ہے ویسا خود اپنے آپ کو بنا لیتا. گلاس میں رکھیں تو ایسا ہو جائے گا, اور جگ میں رکھیں تو ویسا ہو جائے گا, اور بالٹی میں رکھیں تو ویسا ہوگا. تو اسلام ہمارے حساب سے نہیں بنے گا, جیسا اسلام ہے ویسا ہمیں اپنے آپ کو بنانا. تو یہ تو خیر اس لیے تفصیل آ گئی کہ یہ والا ٹاپک اسلام دور اجتہاد والا, اس کے اندر ابھی کئی پہلو باقی ہیں. اختلاف کیوں ہوتا, اس سارا نظام کا تاریخی پس منظر, یہ اپنی جگہ ایک تقریر کب سے شروع ہوا, کیوں شروع ہوا, اگرچہ میں نے اسے کور کیا لیکن پورا نہیں, کیونکہ یہ موضوع نہیں تھا. اسی طرح فل اتھارٹی کہ جس طرح چاہے کوئی مسئلہ شرعی بتا سکتا یا اس کے اوپر ہم سے زیادہ پابندیاں, تو اب خیر اتنی ساری باتیں خالی اشارے ہو سکتے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے اپنے وقت کے امام سے ملنا بہت آسان تھا, مگر آج تو نائب امام سے ملنا تو چھوڑیں, بہت سے علماء کرام سے وقت لینا مشکل ہوتا. بناء الفاسد علی الفاسد, آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے امام سے ملنا بہت آسان, علماء اور مجتہد تو پھر بھی آپ مل لیتے, امام سے ملنا کارے دار تھا. بنو امیہ بنو عباس بے وقوف نہیں تھے کہ امام کو چھوڑ دیا, جائیے جس سے ملی. چھٹا امام جیسا امام جو مشہور ہے کہ سب سے زیادہ آزاد رہے, کتنے سال جیل میں نہ صحیح ہاؤس اریسٹ رہے, کوئی ملاقات کر نہیں سکتا تھا. یہ آپ سمجھ رہے ہیں, جو چیز اپنے سامنے نہ ہو آدمی کو ہمیشہ اچھی لگتی ہے. مجتہدین اور علماء سے ملنے کے مقابلے میں چاہے ظالم حکومتوں کی وجہ سے امام سے ملنا مشکل ترین کام تھا. علم جفر کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ اگرچہ ایک پابندی تھی کہ سوالات خالی موضوع سے ریلیٹڈ ہوں, اور خاص طور پر اس وقت یہ پابندی زیادہ اہم ہے جب ٹائم بہت گزر چکا ہو. تو ایسے سوال کے جواب دینا مشکل ہے, مختصر جواب دوں. علم جفر شریعت میں ایک ایسا علم ہے جو علوم امامت کا ایک پارٹ مانا جاتا, لیکن جو اصلی علم جفر ہے وہ خالی امام کے پاس ہے, غیر معصومین میں کسی کو یہ علم نہیں ملا. تو آج کل جو علم جفر ہے اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں. سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی مجتہد نہیں ہے تو پاکستان کے بعض علاقوں میں کچھ لوگ جیسے سرگودا وغیرہ میں ان کی لوگ تقلید کرتے ہیں, برائے مہربانی اس میں رہنمائی فرمائیے. بہرحال اگر واقعاً ان تقلید کرنے والوں نے شرعی طریقے سے تحقیق کر کے ان کی تقلید کی اور یہ مان کر کے اس وقت پوری شیعہ دنیا میں وہ سب سے بڑے شرعی طریقے سے تو ٹھیک, لیکن اگر خالی ذاتی پسند و ناپسند کی بنیاد پر, علاقے کی بنیاد پر, زبان کی بنیاد پہ تقلید کی تو غلط. اور جو آپ نے لکھا میرے اعتبار سے میں خالی ایک کا نام کیوں لوں, اس وقت حاضر پاکستان میں کوئی عالم ایسا نہیں ہے جس کی تقلید کی جا سکے. کیا جو شخص تقلید نہ کرتا ہو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور انہوں نے کرنسی نوٹ پہ زکوٰۃ کو واجب قرار دیا. بہرحال اگر وہ آدمی باقی کردار کے اعتبار سے ٹھیک ہے اور تقلید اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اپنے آپ کو مجتہد سمجھ رہا ہے تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں, اور اگر اس لیے نہیں کرتا کہ وہ سارے مجتہدین کو غلط سمجھ رہا ہے, کہتا ہے تقلید ان کی ہو نہیں سکتی, سب غلط ہیں, لالچی ہیں, قیادت کے بھوکے ہیں, شہرت کے بھوکے, پھر ان کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. کچھ سوالات صرف الفاظ کی غلط فہمی ہے, اس کو میں چھوڑ رہا ہوں. بینک کی نوکری کے بارے میں کچھ بتائیے, کیونکہ یہاں بہت سے علماء اس کو جائز قرار دے چکے ہیں. نہ مجھے یہ اختیار ہے کہ میں اسے حرام قرار دوں, نہ کسی اور مقامی عالم کو اختیار ہے کہ اسے جائز قرار دوں. الٹیمیٹلی آخر میں جا کے دیکھنا پڑے گا مرجع کیا کہہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ نے بھی کہا کہ یہاں وقت نہ ہو تو محفل مرتضیٰ میں بتائیں, میں کوشش کروں گا. کیا معصوم اور غیر معصوم کے فتوے برابر ہیں؟ اگر ہاں تو غیر معصوم واللہ عالم کیوں لکھتے ہیں؟ معصوم فتویٰ نہیں دیتا اور غیر معصوم فتویٰ دیتا. معصوم جو بتاتے ہیں وہ نص ہوتی ہے, اور نص کا رتبہ فتوے کے مقابلے میں کئی ہزار گنا زیادہ.
چنانچہ معصوم اور غیر معصوم کے نظریات قطعاً برابر نہیں، اور غیر معصوم اسی لیے اور فتوے کے آخر میں واللہ عالم لکھتے ہیں۔ یہ جو میں نے شروع میں کہا کہ 4 ہیں تو 3 غلط ہیں 1 صحیح، لیکن وہ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی کی ریسرچ، پورے قرآن کو کئی بار پڑھا، ساری حدیثوں کو دیکھا، راویوں کو دیکھا، میری معلومات کے مطابق یہ مسئلہ بنتا، لیکن واللہ عالم، حق صرف اللہ جانتا۔ یہ تو ان کی دیانتداری ہوئی، کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ سوال یہ ہے اس زلزلے کے ہمارے گناہوں کی سزا، اس کا تھوڑا سا جواب آج محفل مرتضیٰ میں آیا، اور شاید تھوڑا سا جواب کل جو شہادت کی مجلس میں سوسائٹی میں پڑھ رہا ہوں، 3 ان میں سے کسی ایک میں آئے گا۔ بہرحال اس کو گناہوں کی سزا نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا اجتہاد میں یہ بھی آتا ہے کہ اسرائیل سے دوستی کی جائے اور زلزلہ زدگان کے لیے امداد لینا اسرائیل سے؟ اس کے بارے میں روشنی ڈالیے۔ جی ہاں، اجتہاد میں یہ آ سکتا ہے، لیکن آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا یہ مجتہد بتائے گا، یہ میں کیسے بتاؤں گا؟ یعنی اس کے اندر اگر کوئی مرجع ایسی کوئی بات کرے تو وہ اپنی لمٹ سے باہر نہیں نکلا۔ رمضان کے مہینے میں اگر مجھ پر روزہ واجب نہ ہو تو کیا احترام رمضان واجب ہے یا میں کھلے عام کھا پی سکتا ہوں؟ احترام رمضان واجب کی حد تک تو نہیں، کھلے عام آپ کھا پی سکتے ہیں، لیکن انتہائی تاکید ہے کہ جس پہ روزہ واجب نہ ہو وہ بھی بہرحال روزے داروں کے سامنے روزے کی شکل میں آئے، اور کھلے عام کھانے پینے میں خیال رکھیے گا کہ کن کے سامنے آپ کھا پی رہے ہیں، ورنہ کوئی آپ کو ہی کھا پی جائے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ حدیث کو صحیح ماننے کے لیے مرجع کی ضرورت ہے جو یہ ریسرچ کرتا ہے کہ حدیث صحیح ہے کہ غلط ہے۔ میڈیا پر ایسے عالم بھی ہیں جو مسئلے کے ایک دوسرے سے متضاد حل بتاتے ہیں، ہم اس مسئلے میں کس سے کیا کریں؟ میڈیا پہ جتنے مسئلے بتائے جاتے ہیں آپ کسی پہ بھی عمل نہیں کر سکتے، آپ کو عمل کرنا ہے اپنے مرجع کے فتوے پر۔ تو اگر میڈیا پہ آنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ جو میں بتاتا ہوں یہ رہبر آغا خامنہئی کا فتویٰ یا آیت اللہ سیستانی کا، اور وہ بتانے والا بھی قابل بھروسہ ہے، تو پھر آپ جائیں گے اپنے مرجع پہ۔ اگر وہ یہ ریفرنس نہیں دے رہا، اور غالباً میڈیا پہ یہ ریفرنس دینا مشکل بھی، تو آپ معلومات کے لیے سب سنیے، عمل کے لیے آپ ان میں سے کسی پہ بھی نہیں جائیں گے۔ سوالات بہت زیادہ ہیں، میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیوں بہت زیادہ تھکا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ جب امام یا رسول کے زمانے میں انہوں نے اجتہاد کی اجازت دی تھی تو کیا ان کو اصول فقہ کے قانون بتائے تھے یا یہ قوانین ہمارے سابقہ علماء نے بنائے؟ یہ وہی جو ایک شروع میں بیچ میں ایک سوال آ گیا، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ حج واجب ہے؟ امام نے اس طرح سے قانون نہیں بتائے تھے کہ بیٹھو بچوں آج اصول فقہ کا درس ہے، اصول فقہ میں 4 یہ قانون ہے، نہیں۔ امام نے اپنی احادیث میں اصول فقہ کے سارے قوانین بتائے، تو مرحوم مظفر کی اصول فقہ ہو یا دیگر مراجع کے قوانین، سب میں وہ حدیث کے ذریعے سے قوانین کو اخذ کرتے ہیں۔ جیسے ابھی جو 2-3 حدیثیں میں نے بتائیں، اس سے استصحاب کا قانون آتا، اشتغال یقینی کے لیے برات یقینی آتا، اس کا قانون آتا، تکلیف ما لا یطاق جائز نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا سے آتا۔ تو باقاعدہ جس طرح کورس کی کتاب لکھی جاتی ہے اس طرح کوئی کتاب امام نے نہیں لکھی، لیکن سارے قوانین جو اصول فقہ کے جس مرجع کے پاس بھی جائے درس سے خارج میں وہ حوالے امام کے دیتا۔ سوال کا اسٹائل بتا رہا ہے کہ دینی مدرسے کے کسی طالب علم کا سوال۔ اب میں بس اختتام پہ پہنچا رہا ہوں، جن کے سوال رہ گئے ان سے معذرت۔ کیا اسلامی سزاؤں میں اجتہاد کیا جا سکتا جیسے دوسرے احکام میں؟ اسلامی سزاؤں میں اجتہاد کے 2 مطلب ہیں۔ ایک تو وہ یہ کہے کہ اسلام نے فلاں چیز کی سزا 80 کوڑے رکھی ہے، لیکن میرا اجتہاد ہے کہ 60 کوڑے، وہ نہیں۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ سزائیں اس وقت اس پہ عمل نہیں ہوگا کیونکہ فلاں شرط نہیں پائی جاتی، وہ یقیناً وہ اس میں یہ شامل ہے، یعنی اس میں اجتہاد ہو سکتا ہے۔ اب یہ خمس کا مسئلہ ہے اس لیے میں اس کو چھوڑے دے رہا ہوں۔
اگرچہ ایک آدھ میں نے موضوع سے ہٹ کے مسائل بتائے لیکن بہت زیادہ نہیں. کیا اب جیسے یہ موضوع سے ہٹ کر، لیکن پھر بھی اس لیے جواب دے رہا ہوں کہ اس میں ایک بات میرے موضوع والی بھی. جب ہم کسی کے پیچھے نماز پڑھیں تو بس مومن سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں، یا یہ واجب ہے کہ وہ عادل ہے کہ نہیں؟ اور اگر یہ واجب ہے تو کس طرح معلوم کریں گے؟ نماز جماعت میں حسن ظن نہیں چلتا کہ نماز مومن پڑھا رہا ہے تو ٹھیک ہی ہوگا. یقین ہونا چاہیے کہ یہ عادل. چنانچہ جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا ہو کہ وہ عادل ہے کہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ گناہگار، مجہول الحال، ہمیں اس کی حالت نہیں پتا، اس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. البتہ یہ پتہ کیسے چلے کہ عادل، کیونکہ آج کے درس میں عدالت کی بات آئی تھی. یہ پتہ چلنے کے 3-4 طریقے ہیں جو ہر مجتہد کی کتاب کے پہلے صفحے کے آخر یا دوسرے صفحے کے شروع میں ہوتے ہیں، جہاں وہ لکھتے ہیں کہ تقلید کی جائے اس کو عادل ہونا چاہیے. پھر فوراً لکھتے ہیں اور عدالت کی شناخت 3-4 طریقوں سے. 2 عادل، یا ایک قابل بھروسہ آدمی گواہی دے دے، یا 2 عادل گواہی دے دے، یا یہ کہ آپ خود اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے حسن ظاہر، یا آپ کو یقین ہو جائے. یہ زیادہ تر یہ کام آتا ہے، یقین ہو جائے کہ یہ عادل ہے. اب یہ یقین کسی طریقے سے بھی ہو، چاہے خالی شکل دیکھ کے یقین ہو جائے کہ یہ چہرہ تو عادل کا ہی ہے، کہ اصول نہیں ہے لیکن آپ کو یقین ہو گیا تو ٹھیک. باتیں سن کے یقین ہو جائے، جگہ دیکھ کے یقین ہو جائے کہ قم کے حوضے میں یا معصومہ قم کے روضے میں جو نماز پڑھا رہے ہیں، نہ ان کی کوئی تقریر سنی، ان کو دیکھ بھی نہیں پائے مجمع اتحاد، لیکن یقین ہو گیا کہ اس جگہ پہ جو پڑھا رہا ہے یہ عادل ہی ہوگا. یہ اصول نہیں ہے اسلام میں، لیکن بات ہو رہا ہے کہ اگر کسی کو اس سے یقین ہو رہا ہے تو یہ بھی کافی ہے. نمازیوں کو اس کے پیچھے دیکھ کے یقین ہو. اتنے سارے لوگ، یہ تو کسی غلط کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ اصول نہیں ہے. میرا دل اس کو نہیں مانتا. میں تو دیکھ چکا ہوں کہ غلط کے پیچھے تو زیادہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، صحیح بیچارہ اکیلا گھومتا رہتا. لیکن اگر کسی کو یہ یقین ہے کہ نہیں اتنے سارے لوگ تو نہیں، اس کے لیے یہ بھی طریقہ چل جائے گا. یہ جو سوال آیا اس کا جواب تو آ گیا نا کہ مجتہدین بہت ہیں تو عالم کیوں نہیں پہچان ہو پا رہا؟ کیا رکاوٹ ہے جو عالم کی پہچان میں مشکل ہے؟ وہ میں نے بتا دیا کہ اب تک کوئی ایسی ترازو ایجاد نہیں ہوئی کہ جو کسی عالم کو اس پہ کھڑا کرے تو کہے کہ اس کا اپنا وزن اتنا ہے اور اس کے علم کا وزن اتنا. یہ رکاوٹ ہے. اور یہ آج کے دور کی بات نہیں، ہر دور کی بات ہے. یہ سوال کہ آغا سیستانی، آغا خوئی کی تقلید کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ باقی رہنا جائز ہے کہ نہیں؟ کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ آیت اللہ خوئی اپنے زمانے میں عالم تھے، اور تمام مجتہدین کا فتویٰ ہو کہ اگر زندہ سے مردہ عالم تو عالم کی تقلید واجب. یہ جو آپ نے لکھا آپ کو غلط فہمی ہوئی. تمام مجتہدین یہ نہیں کہتے، آغا سیستانی یہ کہتے ہیں کہ اگر زندہ سے زیادہ علم مرنے والے کا تھا اور اب تک زندہ کا علم زیادہ نہیں ہوا تو مرنے والے پہ باقی رہنا واجب. بہت سارے مراجع یہ بھی کہتے ہیں کہ مرنے والے کا علم کم ہو کے زیادہ مر گیا اس پہ باقی رہنا جائز نہیں. اور بعض کہتے ہیں مرنے والے کا علم زیادہ بھی ہو تو صرف ان مسائل پہ رہ سکتے ہیں جو یاد ہیں، اور بعض کہتے ہیں مرنے والے کا علم زیادہ بھی ہو تو آپ کی مرضی ہے، چاہے باقی رہیں چاہے ادھر آ جائیں. الگ الگ نظریے. تو بہرحال آغا سیستانی کا نظریہ یہ کہ اگر آغا خوئی کا علم زیادہ تھا اور ان کے انتقال کو 15 سال ہو گئے، اب تک آغا سیستانی کا علم ان سے زیادہ نہیں ہوا، یا ہمیں نہیں پتا زیادہ ہوا کہ نہیں، ان دونوں صورتوں میں مرنے والے پہ باقی رہنا واجب ہے، نئے مسئلوں میں بھی پرانے مسئلوں میں بھی. یہ جو سوال ہے کہ ابو بصیر کے پاس تو ہم اس لیے جاتے ہیں کہ امام نے ان کو معین کیا، آج کے مراجع کو کس نے معین کیا؟ ثابت کریں. وہ تمام احادیث جس کے اندر امام نے آخر میں یہ اصول دیا کہ فقہا کی تقلید کرو، رجوع کرو جو ہمارے مسائل تمہیں بتاتے ہیں. اب یہ تو ایسی لا علمی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، ورنہ یہ ساری حدیثیں اجتہاد تقلید کی کوئی بھی چھوٹی کتاب اٹھائیے، 11ویں امام کی حدیث فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا، ایک نام لے کے معین کرنا، ایک اصول بتا دیں کہ جو بھی مجتہد ہے اور دیانتدار ہے عوام اس کی تقلید کرے.
چوتھے نائب کو جو زمانے کے امام نے آخری توقیع بھیجی تھی، اب تم مر رہے، اب نام لے کے معین نہیں ہوگا، اما الحوادث الواقعہ، اب جتنے مسئلے پیش آئیں گے تو جو ہمارے مسائل حدیث سے بتاتے ہیں ان کی طرف رجوع کرو، یہی معین کرنا بس۔ اب اتنے زیادہ سوال ابھی بھی باقی ہیں کہ میں اس ذمہ داری کو اب انجام نہیں دے سکتا ہوں، میری کل کی مصروفیات بھی ہیں، چنانچہ ہمارا درس میری حد تک اختتام کو پہنچا، لیکن ابھی دعا نہیں ہو رہی۔ تھوڑا سا جو میں نے بار بار کہا کہ اسلام ایک طریقہ، ایک آداب، ایک تمیز وہ سکھاتا، اس کے اعتبار سے ایک مختصر سی کوئی تقریر شاید ہونا، تو بسم اللہ، جن کو تقریر کرنا ہے ان کو بھیجیں، بس اب زیادہ نہیں، 5-7 منٹ کی زحمت ہے، آپ ذرا بیٹھے رہیے۔ نام ہے اعمال شب قدر میں لکھا ہے کہ اگرچہ شب قدر میں یہ نماز، یہ عمل قرآن، یہ زیارت سب مستحب، لیکن ہمارے قوم شیعہ کے بزرگان علماء نے یہ کہا کہ شب قدر میں بھی افضل ترین عبادت علمی مذاکرہ ہے۔ اگرچہ عامت الناس کے تقلید کے اعتبار سے یہ شب قدر نہیں، لیکن شب قدر میں بھی جو عبادت اتنی افضل، جب ہم نے یہ عبادت انجام دی تو اب ہم اس کے حوالے سے بھی پروردگار سے کچھ تو مانگ سکتے ہیں۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، پروردگارہ تجھے ماہ مبارک رمضان کی ان ساعتوں اور گھڑیوں کا واسطہ، اور پروردگارہ تجھے ان صاحبان ایمان مردوں اور عورتوں کو فقط تیرے دین کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اتنی دیر تک اس تھکن کی حالت میں بیٹھنے کی عبادت کا واسطہ، ان مومنین اور مومنات کی ساری حاجتیں پوری فرما، خاص طور پر بیماروں کو صحت یاب اور شفائے کاملہ عطا فرما، روزگار کے حوالے سے جو پریشان ہیں ان کی یہ پریشانی دور فرما، پروردگارہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کی حفاظت فرما، پروردگارہ ہر مومن اور مومنہ کو حج بیت اللہ اور زیارات 14 معصومین سے مشرف فرما، پروردگارہ ہمارے تمام مرحومین، خاص طور پہ حالیہ زلزلے میں جو مومنین شہید ہوئے، شہداء عراق اور شہداء ملت جعفریہ، اور خاص طور پہ جو لوگ آج کے اس درس میں اتنی دیر بیٹھے رہے، ان مردوں اور عورتوں کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگارہ ہم سب کو سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ اس زمانے میں جو فتنوں کی کثرت ہے ہمیں اپنے جان، مال، عزت اور ایمان کی سلامتی عطا فرما، تمام دنیا کے صاحبان ایمان، خصوصاً عراق کے مظلوم شیعان حیدر کرار، پاکستان کے مظلوم صاحبان ایمان، اور جو لوگ آج کی مجلس میں ہیں ان کو، ان کی اولادوں کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو دشمنان اہل بیت کے ہر شر اور ظلم سے محفوظ فرما، اور پروردگارہ ہمیشہ کی سلامتی کے لیے اسلام بھی سلامت رہے، اسلام والے بھی سلامت رہیں، یہ مومنین اور مومنات بھی سلامت رہیں، ہر ایک کے لیے سلامتی لانے والی اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بہت سارے مومنین مجھ سے ملنا چاہتے ہیں اور میں ان سے، لیکن اس وقت میں اس حیثیت میں نہیں ہوں کہ ملاقات کر سکوں، میری مجبوری کو قبول کیجئے۔ یہ کوئی مغربی اسٹائل نہیں ہے کہ تقریر ختم کی، بریف کیس اٹھایا، کھٹ کھٹ کرتے آفس میں جائے اور آفس بند کر کے بیٹھ گئے۔ یہ واقعاً یہ اس لیے مجبوری ہے کہ کل سے لے کے 5 دن یا اعمال ہیں یا مجالس ہیں۔ میں آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں، اور اتنی سے بس التماس ہے کہ اس وقت مجھ سے ملاقات کی خواہش نہ کیجیے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔